معزز ناظرین، یہ ویڈیو بالخصوص بی اے کے طالب علموں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں فیض احمد فیض کی نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو کا خلاصہ۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس نظم کو آپ کس طرح سے صحیح انداز میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھ کے دکھایا جائے گا۔ اس نظم کے مشکل ترین الفاظ کے معانی آپ کو سمجھائے جائیں گے، اور اس کے بعد اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو خلاصہ ہے، وہ پیش کر کے دکھایا جائے گا، تاکہ آپ اپنے امتحان میں اسے لکھ پائیں اور پورے نمبرات حاصل کر پائیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب تک سے شیئر ضرور کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اور اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں، تاکہ اس پریشانی کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے متن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ صحیح انداز جو ہے وہ ہماری زبان پر آ جائے۔ نظم کے متن کو ملاحظہ کیجیے۔ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگاروں چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔ یہ فیض کی نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو کا متن تھا۔ اسے آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ اس نظم میں بہت سے مشکل ترین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، چونکہ فیض احمد فیض جو ہے فارسی تراکیب سے بہت زیادہ واقف تھے، قدرت رکھتے تھے، انہوں نے حسن خوبی سے استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اس نظم کا جو لب لباب ہے، آپ پہلے اسے سمجھ جائیں کہ فیض احمد فیض یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے ہم خیالوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کو حاصل کرنے کا خواب دیکھا، اسے جرم قرار دے دیا گیا اور ہماری پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہمیں قیدی بنا دیا گیا۔ اگر ہمارا مقصد جرم ہے تو ہم بیڑیوں کے ساتھ بھی آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں تو ہم مر جائیں گے، لیکن خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب ہم لوگ مصرع و مصرع جو ہے الفاظوں کے معانی کو دیکھتے چلیں گے، تاکہ مصرع سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ اگر ایگزام میں دو مصرع یعنی ایک شعر دے دے تو تب بھی آپ تشریح کر پائیں۔ چشم نم کہتے ہیں بھیگی ہوئی آنکھ کو، وہ آنکھ جن میں آنسو موجود ہو۔ جان شوریدہ کہتے ہیں ایسی روح کو جو کسی چیز پر فریفتہ ہو، یعنی کہ عاشق مراد آپ سمجھیے۔ جان شوریدہ مانے عاشق، چونکہ فیض احمد فیض اپنے نصب العین کے لیے جو ہے فریفتہ تھے، عاشق تھے، اس لیے جان شوریدہ کہا گیا ہے۔ تو جان شوریدہ سے مراد ہے عاشق، اور لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو ایسی روح جو کسی چیز پر عاشق ہو، فریفتہ ہو، ظاہر سی بات ہے عاشق۔ تہمت عشق پوشیدہ، تہمت کے معنی الزام، عشق معنی آپ جانتے ہیں عشق پیار محبت، اور پوشیدہ معنی چھپا ہوا، تو وہ عشق جو دل میں ہے اس کا الزام، یعنی کہ فیض احمد فیض جس مقصد کو چاہتے تھے اس پر جو الزام لگایا گیا۔ آج بازار کے معنی ہم لوگ لیتے ہیں جہاں ہم لوگ سامان خریدنے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے مجمع عام کی جگہ کو بازار کہا گیا ہے۔ پا معنی پیر، با کے معنی ساتھ، اور جولاں کے معنی زنجیر۔ تو بازار میں یعنی مجمع عام میں جو ہے وہ پیر کے ساتھ جانا ہے جس میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، وہ پیر جس میں زنجیریں ڈال دی جائے اسے پا بجولاں کہتے ہیں۔ یعنی آج بازار میں پا بجولاں چلو، یعنی کہ ہم سب جو ہے آج بازار میں جائیں گے، زنجیر پری ہوئی ہے ہمارے پیر میں، اس کے ساتھ بھی چلیں گے، ہم بیریوں کے ساتھ چلیں گے۔ دست افشاں کے معنی ہوتا ہے کہ
जब हम लोग जुलूस में होते हैं तो जिस तरह से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए चलते हैं मस्ती में, उस तरह से तालियां बजाते हुए, हिलते हुए मस्त व रक़्सा चलो। जब जुलूस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, मगन में रहते हैं, एकदम जोश में रहते हैं, नाचते भी होते हैं, रक़्स भी करते हैं हम लोग। तो हम लोग को जो चलना है वो हाथ हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए, मस्त होकर के नाचते हुए चलना है, ये मानी है। रक़्स को यहाँ पे रक़्सा किया गया है, ये दक्कनी तरकीब है। खाक बरसर चलो, खाक बरसर जो है इसके मानी होते हैं सर पर खाक डाले हुए। अब सर पर खाक डाले हुए का मतलब होता है जो ख़राब हाल है, जो खस्ता हाल लोग हैं वही। और खूब बदामा यानी कि दामन पर खून, लहू लहान होना। तो वो लोग जो कि ख़राब हाल हैं, घायल हैं, वो लोग जिनका जो दामन है वो लहू लहान हो चुका है, वो सबको चलने की दावत दी जा रही है। राह तकता है यानी कि इंतज़ार करता है। शहर जाना, माशूक की शहर। हाकिम शहर, शहर का हाकिम। मजमाए आम, भीड़ अवाम। तीर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम के तीर। संग दुश्नाम यानी कि संग माने पत्थर और दुश्नाम के मानी गाली। तो गाली के पत्थर जिनको तीर से तशबीह दी गई है यहाँ पे। तीर इल्ज़ाम भी, संग दुश्नाम भी। सुबह नाशाद यानी कि मायूस सुबह। रोज़ नाकाम यानी कि नाकाम रोज़। दमसाज यानी हमदर्द, दोस्त। शहर जाना आपको बताया। बासफ़ा यानी कि सच्ची मोहब्बत करने वाला, दोस्ती निभाने वाला। दस्त कातिल, कातिल का हाथ। शाया माने कि मुताबिक, बराबर। रख्ते दिल, दिल का सामान। फिगार, दिल फिगारों के माने जिनका दिल रंजीदा होता है उन्हें दिल फिगारों कहते हैं। तो इनमें आपने जो मुश्किल अल्फाज के मानी को देखा, अगर आप समझ जाएं तो इनको समझने में बहुत आसानी होगी। अब आप इस नज़्म को ख़ुद से जो है हल करने की कोशिश करें कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। अब इस नज़्म में आपको बता दिया जाए कि ख़तीबाना अंदाज़ है। बस एक बात कि हमारी पैरों में हमें मकसद की वजह से बेड़ियाँ डाल दी गई है, लेकिन हम इन बेड़ियों के बावजूद भी जो है आगे बढ़ेंगे, अपने मकसद को हासिल करेंगे। और इस बात को जो है फैज़ अहमद फैज़ किसी मिंबर पर खड़े हैं और यूँ समझे अपने दोस्तों को वो जो है हम ख़यालियों को जो है वो दावत दे रहे हैं, तरकीब दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब इसमें एक ड्रामाई अंदाज़ को पेश किया गया है जिसको आपको समझना है। अब हम लोग इस नज़्म के ख़ुलासे की तरफ बढ़ते हैं। अब ख़ुलासा देखिए। ये नज़्म जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है एक दावत अमल है अपने हम ख़यालों के नाम, जो किसी मखसूस नज़्मुल ऐन अज़ीज़ रखते हैं, जिनको मकसद अज़ीज़ है। अब मकसद, अब आज़ादी समझिए। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई मकसद होगा। आज अगर हम अभी के अगर मुआशरे को देखें तो अभी सदाए एहतजाज बुलंद करना जो गुनाह अज़ीम बन चुका है। तो मकसद फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ भी नज़्मुल ऐन जो है फैज़ अहमद फैज़ और उनके दोस्तों के यहाँ थे, और उन्हीं के लिए जो है दावत दे रहे हैं, तरग़ीब दे रहे हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं। वह नज़्मुल ऐन कोई भी हो, देखने की चीज़ ये है कि जो लोग इस नज़्मुल ऐन से वाबस्ता हैं उन्हें इसके हासिल करने की तरग़ीब कितने शायराना और फ़नकाराना अंदाज़ में दी गई है। शायर अपने हम ख़यालियों से कहता है कि हम तुम जिस नज़्मुल ऐन से वाबस्ता हैं उससे सिर्फ़ मोहब्बत करना, उसकी याद में आँखें नम रखना और उसके लिए परेशान रहना काफ़ी नहीं। अब आप पहले मिसरे को देखिए कि वो जो था, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क़ पोशीदा काफ़ी नहीं, उन्हीं को कहा जा रहा है। अगर इस नज़्मुल ऐन से मोहब्बत जुर्म है तो उसकी मोहब्बत में इश्क़ पोशीदा का इल्ज़ाम सहना भी काफ़ी नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि जिस नज़्मुल ऐन से लगाव रखना जुर्म करार दिया जा चुका है उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार खुलकर किया जाए। अगर हमें तालीम हासिल करने से मोहब्बत है और इसे अगर जुर्म करार दिया जाए तो हम इसका इज़हार खुलकर करेंगे, सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। यही इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अगर आपके दिल में कोई नज़्मुल ऐन है और इसे अगर जुर्म करार दे दिया जाए तो उसके हवाले से आप खुल कर के पेश आइए। फिर अगर इस जुर्म में बेड़ियाँ भी डाल दी गई हैं तो साथियों इसकी परवाह ना करो, आओ आज हम सब बाज़ार में पा बज़ंजीर चलें, यानी कि ज़ंजीर पैर में डालकर चलें और इस तरह चलें जिस तरह जुलूस में लोग तालियां बजाते हुए चलते हैं, यानी रक़्स व मस्ती का अंदाज़ होना चाहिए।
پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی، اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ لگنا چاہیے سامنے والے کو جو کہ حاکم ہے، جو کہ ظالم ہے، انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان بیڑیوں سے ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں پیدا ہوا ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اگر خاک و خون سے بھی گزرنا پڑے تو اس سے انکار نہ کرو۔ اگر تمہارے سر گرد سے اٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ سر پہ خاک بھرا ہوا ہے اور تمہارا دامن خون سے داغدار ہو چکا ہے، جب بھی اس جلوس میں شریک رہو۔ جو اپنے نصب العین کی طرف رواں ہے وہ شہر جانا، ہم اپنے نصب العین کو حاصل کر لیں گے، ہمارا منتظر ہے۔ شہر جانا اپنے مقصد کو کہا ہے فیض احمد فیض نے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ منتظر ہے، اور یہ لوگ جو ہے انہیں حاصل ضرور کریں گے۔ بس مقصد یہ شرط یہ ہے کہ پیروں میں زنجیریں پڑ گئی، ان کا پرواہ کیے بغیر جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ اس راہ میں حاکم شہر سے بھی واسطہ پڑے گا اور مجمع عام سے بھی۔ تم پر الزامات کے تیر بھی چلائے جائیں گے اور گالیوں کے پتھر بھی پھینکے جائیں گے۔ ایسی صبح بھی ملے گی جو خوشی نہ دے گی، اور ایسے دن بھی آئیں گے جب تم ناکار ہوگے، یعنی کہ کام کے نہیں رہو گے۔ ان ناسازگار حالات اور ناخوشگوار چیزوں کا دوست ہمارے سوا کون ہے؟ اپنے جس محبوب نصب العین کے شہر کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں ہمارے سوا سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ یعنی ایسا کون ہے جسے اپنے نصب العین سے سچا لگاؤ ہو؟ جو ہمارے مخالف قاتل ہیں، ان کے قاتلانہ ہاتھ کے لائق ہمارے سوا کون ہے؟ یعنی ہمیں جنہیں ہمارے قاتل قتل کرنا پسند کریں گے، اے دل فگاروں آؤ اپنے دل کا سامان باندھ کر چلیں، ایک مرتبہ پھر اپنی قربانی دے آئیں، یعنی قتل ہو آئیں۔ یعنی کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قتل ہونے کا جذبہ رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ہم ہیں، تم ہو، اور زیادہ لوگ ہیں نہیں۔ تو اگر ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے جائیں جس کو شہر جانا کہا ہے فیض نے، تو وہ جو ہے مل جائے گی۔ اب سے پہلے بھی ہم ہی نے قربانی دی تھی، ہمارے ایسے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے تھے انہوں نے ہی قربانی دی، اور اب ان کی باری ہے جو کہ مقصد کو عزیز رکھتے ہیں، نصب العین کو عزیز رکھتے ہیں۔ ہم ہی قتل ہوئے تھے، یعنی ہماری ہی جماعت یا قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے جان کی بازی لگا دی تھی، اب کے بھی یہ قربانی ہم ہی کو دینا ہے۔ عزیز ناظرین، آپ نے نظم آج بازار میں پابا جولاں چلو کے متن کو دیکھا، مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھا اور خلاصے کو بھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے امتحان میں اس کا خلاصہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے فیض احمد فیض کے حوالے سے 5 سے 10 جملوں میں ان کی تعارفی جو خاکہ ہے اسے لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد نظم کے خلاصے کو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔